اور بھائی ہوئے، آج جو ہم نے نماز تراویح میں قرآن حکیم کا حصہ سنا ہے، یہ سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، اکثر حصہ پورا حصہ اتنا ہے اور کچھ رکوع سورہ یونس میں۔ یہ جو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک کی صورتیں، یہ قرآن حکیم کی صورتوں کا پہلا سیٹ ہے، پہلا حصہ ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا۔ ان کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی 7 نفی صورتیں جن میں اللہ جل شانہ نے دین حق کی ساری تفصیلات اصولی طور پر، بنیادی طور پر سمجھا دی۔ تو وہ یہ 7 صورتیں یہ دین اسلام کے 7 چیپٹر ہیں، 7 باب ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے ان صورتوں کے مقاصد، ان کا مفہوم، ان کا معنی اور مطلب اور ان کا پیغام اور ان کی باتیں پوری سیکھ لی، سمجھ لی، تو وہ حبر بن گیا، دین کا بڑا عالم بن گیا۔ تو دین کے بڑے عالم بننے میں ان 7 صورتوں کی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے السبع الطوال میں سے یہ آخری صورتیں جو ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ہے، جو دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورتیں ہیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ اور سورۃ الانفال مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کا جو حصہ ہے یہ مدینہ طیبہ میں آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی۔ اس دور میں مسلمان جماعت کو، مسلمان معاشروں کو، مسلمانوں کو علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، جنگی حالات سے گزرنے کے حوالے سے جن مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اب جنگ بدر کا واقعہ یہ سورۃ الانفال میں بیان کیا۔ اب جنگ میں اتریں گے تو کیا مسائل درپیش ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے سورۃ الانفال میں بنیادی اصول سمجھائے مسلمانوں کو کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب دشمن کا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنا، دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا رہنا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، جو دنیا میں سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے اور سب سے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے، وہی اصل مسلمان ہے، جو پیٹھ نہ دکھائے۔ فلا تولوهم الادبار، ورنہ وہاں سے منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر وہاں سے مت بھاگو۔ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے التولی یوم الزحف، جس نے دشمن کا مقابلہ ہو، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے اور دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے، تم وہاں سے بھاگ جاؤ۔ جس طرح آج دنیا میں مسلمان ہر میدان سے بھاگے ہوئے، دشمن ہر میدان میں ہم پر فتح پا چکا ہے اور ہم ہر میدان میں دشمن کے مقابلے میں شکست ہار کر بھاگ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، تعلیمی نظام بھی تمہارا ہوگا، عدالتی نظام بھی تمہارا ہوگا، سماجی اور معاشرتی نظام بھی تمہارا ہوگا، سیاسی اصول بھی تمہارے ہوں گے، حکمران بھی تمہاری طرف سے آئیں گے، یہاں جو اخلاق سکھائے جائیں گے وہ بھی تمہارا میڈیا سکھائے گا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تمام مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کر کام کریں گے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ آئیں گے ضرور، امام مہدی بھی آئیں گے آخری وقت میں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ اپنے دور میں اسی دین کو زندہ کریں گے، جس دین کو آج ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھا ہوا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، پہلا اصول سمجھایا، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، دشمن کا مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ دوسرا اصول سمجھایا، اے ایمان والو، تم دنیا میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر فرقان پیدا کرو۔ اسی طرح تیسرا اصول سمجھایا کہ
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، لا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ، تم کمزور ہو جاؤ، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری طاقت، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری سیاسی طاقت وہ کمزور ہوتی ہو جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر مسلمان جماعت دوسری مسلمان جماعت کو فتح کرنے کو لڑ رہے ہیں، دشمن کو فتح کرنے کے بجائے، اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو فتح اور شکست سے دوچار کرنے کے لیے ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کہتا ہے آپس میں نہ جھگڑو، ہم سارے مل کر آپس میں جھگڑتے ہیں، ہر خاندان میں لڑائی جھگڑا، ہر پارٹی کے اندر 4 پارٹیاں، ہر مسجد کے اندر 4 گروپ ہیں، ہر گھر کے اندر 2 گروپ الگ الگ ہیں، جس طرف دیکھو مسلمانوں میں گروپیں بھی گروپ ہیں، ہر طرف آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا زوال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصولوں کو مد نظر رکھو اور ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر دنیا میں آگے بڑھو، شیطانوں کا مقابلہ کرو، شیطان مایوس نہیں ہوا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اب بدر کے میدان کے لیے جب نکلنے لگے تو اس وقت شیطان، وہ مکہ والوں کی مجلس لگی ہوئی تھی دار الندوہ میں، شیطان ایک قبیلے کے بڑے بوڑھے سردار کی شکل میں آ کر بیٹھ گیا ان کے درمیان۔ اب جو وہ مشورہ دیتے، اب وہ پیچھے ہٹنے کا مشورہ ہوتا، شیطان ان کو آگے بڑھاتا، آگے بڑھو، یہ تمہاری رائے غلط ہے، یہ تمہاری رائے غلط ہے، یہ رائے صحیح ہے۔ ابو جہل کہتا تھا جائیں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، وہ کہتا تھا بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اب شیطان اب ان کی صفوں میں بیٹھ کر ان کو پیغمبر اور حق کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، تم ہی آج دنیا میں فتح ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، اِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اب جب دونوں جماعتیں سامنے آئیں، ایک دوسرے کو دیکھا تو اب وہی بدو سردار جو شیطان تھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنے لگا اور وہاں سے نکلنے لگا، کھسکنے لگا۔ جب اس نے جماعت حق کو دیکھا، ان کی فتح کے دور کو دیکھا، اللہ کی مدد اور نصرت کو ان کے ساتھ دیکھا، اب شیطان کی مانا چلی، وہاں سے بھاگنے لگا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب وہاں سے کھسنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ ہمیں تو یہاں لانے والا تو ہے، ہمیں رائے جہاں دی ہے، میدان میں اتارا ہے، سب کچھ کیا، کہاں جاتا ہے؟ قال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون، میں تم سے بری ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اب فرشتے بھی آ رہے ہیں، مسلمانوں کی ہمت اور جرأت بھی ہے، اب مقابلے میں وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ کوئی نعمت دے کر بندوں سے واپس نہیں لیتا جب تک بندہ خود اس نعمت کی قدر نہ کرے۔ جب خود نہ میں نعمت کی ناقدری کرتا اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تمہیں دنیا میں اب طاقتور بن کر رہنا، کمزور بن کر بھی رہنا۔ اب فرما وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو، ہر قسم کی قوت اور طاقت اکٹھی کرو، مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ہر دور کی قوت الگ چیز ہوتی ہے، ہر پچھلے دور کی قوت اور آج کے دور کی قوت اور اگلا دور آئے گا اس دور کی قوت اور ہوگی۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں، سب سے پہلی قوت وہ دنیا میں سیاسی شعور ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں نقصان کون پہنچاتا ہے، ہمیں نقصان کون دیتا ہے، ہمارے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہوا۔ وہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ جلال الدین رومی نے بھی اور بزرگوں نے بھی، ایک آدمی نے بندر اور بکرا رکھا ہوا تھا، اب وہ دن کو گھر سے چلا جاتا محنت مشقت کرنے کے لیے، اور دن کے وقت میں رات شام آئیں گے تو آٹا گوندھا ہوا سامان تیار ہو اور اس وقت کھانا تیار کریں، اب واپس آتا تو آٹا محنت، اب وہ دیکھا اس میں بکرا بھی تھا اس کا بندر بھی تھا، تو واپس آتا تو بکرے کے منہ پر آٹا ملا ہوا، وہ بکرے کی پٹائی کرتا، ایک دن پٹائی کرتا رہا بکرا تو اسی طرح، اب وہ ایک دن چھوڑ کے بیٹھ گیا، آٹا گوندھ کے کام پر جانے کے بجائے
وہ بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تحقیق تو کرو۔ اب اس نے تحقیق کی تو بندر آیا اور اس نے آٹا کھایا اور آٹا کھا کر بکرے کے منہ پر مار کے چلا گیا۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ ساری کارستانی تو بندر کی ہے اور بکرا بیچارہ روزانہ ویسے مار کھاتا ہے، اس کے منہ پر آٹا ملا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ہے، دشمن ساری چیزیں کھا جاتا ہے اور مل کی جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے منہ، یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور اس جو دشمن ہے اس کو ہمیں پتہ ہی دشمن کون ہے، نقصان کون پہنچاتا ہے۔ پہلی طاقت اور قوت ہے سیاسی شعور۔ انسان کو پتہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے، ہماری قوم کا دشمن کون ہے، ہمارے وطن کا دشمن کون ہے۔ دشمن قوت کا تعین کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں اس کا تعین کیا، انشاءاللہ وہاں اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالرباط الخیل، گھوڑے پالے، گھوڑے پالنا بھی ایک طاقت ہے۔ وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہر قسم کی قوت اور طاقت ہے۔ سب سے بڑی قوت اور طاقت مسلمانوں کا ایک جماعت میں ڈھل جانا ہے، مسلمانوں کی ایک سچی جماعت، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، ایک سچی جماعت وہ پیدا ہو جائے۔ دشمن کا روح اس کے اوپر کبھی نہیں آئے گا، یہ دشمن سے ڈر نہیں رہے، دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اللہ کے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو ڈراؤ، اپنے دشمن کو ڈراؤ۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، اللہ کے دشمن سے اور اپنے دشمن سے خود ہی ڈر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کا حال کیا، کہتے ہیں امریکہ ہمارا پانی بند کر دے پھر کیا کریں گے، وہ قرضہ بند کر دے گا تو پھر پاکستان کیسے چلے گا۔ اب وہ قوم کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، اب اس کا خوف مصدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آ کر قوم کے اوپر سے ہر دشمن کا، ہر غیر خدا کا خوف اتار دیتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آزادی کی زندگی بسر کرو، عزت کی زندگی بسر کرو، ایمان کی زندگی بسر کرو۔ اللہ نے یہ سمجھایا، اور یہ چھوٹی سی جماعت اللہ کے رسول کی ایمان لانے والی، ہجرت کرنے والی، جہاد کرنے والی، اللہ کی مدد اور نصرت کرنے والے انصار مہاجرین، یہ چھوٹی سی جماعتیں مل گئی، انہوں نے مل کر اللہ کے رسول کا دامن تھام لیا، حق کے لیے کھڑے ہو گئے، پوری دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا۔ تو تمہارے لیے اس کا کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں، براءۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان بیزاری ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، اعلان بیزاری ہے، ہم دنیا میں کسی ظالم کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کریں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا جن ظالموں سے اب تک وعدے بھی ہوئے ان سارے وعدات کو ختم کر دیا جائے۔ فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی مہلت مدت ہے، 4 مہینے کے بعد یہ سارے معاملات اب واپس اصل دین حق کے اصولوں پر آئیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورۃ کریمہ میں مسلمانوں کو دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا طریقہ کار بھی بتایا۔ فرمایا ایک ہوتا ہے اصل دشمن، قاتلوا ائمۃ الکفر، ایک ہے کفر کے امام، کفر کے مقتدیوں سے جنگ نہ کرو، کفر کے اماموں سے جنگ کرو۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے جنگ کرو۔ آج مسلمان کفر کے اماموں سے نہیں جنگ کرتے، ان کے لیڈروں سے نہیں جنگ کرتے، جو ان کے لیڈر آگے جو چیزیں بتا دیتے ہیں ان کو لے کر جو آگے چل دیتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہارا جنگ کا فلسفہ غلط، رسول اللہ کے جنگ کا فلسفہ صحیح ہے۔ جو دشمن طاقت ہے، اصل منبع ہے، منبع کفر ہے، اس کے خلاف جنگ کرو، اس کو توڑو۔ تم انجان کفر کے خلاف جنگ کرتے ہو، یہ تو بڑی تباہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مدد ہر دور میں اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور متکبروں کو عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب دینے کا طریقہ 3 طریقے رہے ہیں۔ ایک طریقہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جن قوموں پر عذاب آئے تو اس وقت نبی کو حکم ہوتا تھا اس علاقے کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ، وہ چلے جاتے تھے۔ پھر پیچھے اس قوم پر عذاب آتا، وہ آگے نکل گئے نبی اور ان کے ماننے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ نے عذاب کا طریقہ بدل دیا، اور وہ کیا تھا کہ اب اللہ کے نبی اور اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، بحر ملزم، نیل کے بحر ملزم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھو فرعون کو کیسے غرق کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے کھڑے ہو کر مشاہدہ کیا
اللہ کا عذاب فرعون کو کیسے پکڑتا ہے، اس کی طاقت کو کیسے کچلتا ہے، مظلوموں کو کیسے ترقی دیتا ہے، ان کو کیسے آزادی دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی آزادی دلوانے کے لیے ہمارے لیڈر اور غلام بنا ہے، کہتے ہیں ہم غلام رہے ہیں 70 سال پہلے رہے، آگے بھی آئندہ غلام رہیں گے الحمدللہ۔ یہ نظریات ہے پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے کہ ہم امریکہ اور یورپ کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ان سے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سمجھ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پر یہ طریقہ کار تھا، وہاں سے شروع ہوا کہ اب وہ دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا اور مظلوم سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں گے۔ اب یہ طریقہ کار آخری نبی آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ طریقہ بدل دیا۔ اب اللہ عذاب نہیں دے گا، فرمایا اب اللہ تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب تم دشمنوں کا مقابلہ کرو، ظالموں کا مقابلہ کرو، تم دنیا میں لوٹ مار کرنے والے متکبر قوموں کے نظاموں کو توڑ ڈالو، تم اٹھو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے تم عذاب دے گا۔ اب مسلمان انتظار میں ہے کہ آسمان سے فرشتے آئیں تو پھر ہم وہ آ کر ماریں گے، اللہ تعالیٰ پتھر کو پھاڑ دے تو یہ دنیا میں مر جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم اٹھو گے تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اللہ نے ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں مدد دے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا، ویذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا جو غصہ ہے ظالموں کا یہ غصہ بھی اس کا ظاہر ہوگا اور یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں عذاب دیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تمہارے اوپر اپنی مہربانیاں بھی اتارے گا اور تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا۔ اب تمہارے ہاتھوں میں عذاب دے گا۔ اب مکہ کے سردار رسول اللہ کا اور اپنا موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں، یہ اللہ کے قریب ہے تو ہم بھی اللہ کے قریب ہیں، ہم بھی بیت اللہ کو آباد کرنے والے، ہم خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم یہاں انتظامات کرتے ہیں، یہاں ہم سارا کام کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ نیکی کے اپنے کام میں نمائے۔ مکہ کے مشرکوں نے، لیڈروں نے، ہم بھی نیک ہیں، ان کی بات کیوں مانو، ہماری بات مانو، ان کی امت میں کیوں شامل ہو، محمد اور رسول اللہ کی، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں، ہم بھی نیک ہیں، ہم بھی بیت اللہ کا یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا یہ تمہارے نیکی کے کام یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، اللہ کے قانون کو غالب کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی مشرک کا کام نہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ جو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ ہے کامیاب ہونے والے۔ اس لیے مسجدیں آباد کون کرے گا؟ مسلمان آباد کریں گے، ان صفات والے مسلمان وہ مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجد کو آباد کر کے یہ جماعت میں ڈھل جائیں گے، یہ جماعت بنیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی، اور مدد آئے گی تو یہ دنیا میں لیڈر بنیں گے، امام بنیں گے، فاتح بنیں گے، عدل کرنے والے بنیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی اہمیت اور ضرورت بیان فرمائی، فرمایا میں نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا دنیا میں، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے، اور میں اس لیے نبی کو بھیجا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند سمجھیں لیکن یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب اس دین کا مقابلہ کرنے والے ظالم کون سے ہوں گے؟ اور میں نبی کے مقابلے میں باطل لوگ، قرآن نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی۔ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، بہت سارے مولوی اور پیر، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، اب یہ مولویوں میں، پڑھے لکھوں میں، علماء میں آج کے دور میں جدید عالم بھی شامل ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، انجینئر بھی، یہ بھی عالم ہے۔ اب یہ قوم کا کام کرتے ہیں، دشمن کا کام کرتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں؟ یہ بے قوم عالم یا وطن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے علماء کا دائرہ وسیع ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی علمی رہنما اور ان کے پیر اور زاہدین، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تیسرا قسمہ مالدار لوگوں کا، یہ کیا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، یہ مال کی پجاری ہے، دنیا پرست ہو گئے، مفاد پرست ہو جائے وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ جس قوم کے اہل علم، جس قوم کے ظاہر اور جس قوم کے تاجر مفاد پرست ہو جائیں، قوم کو لوٹیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ قوم تباہ ہوتی ہے، یہ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی جب 3 طبقے بگڑ جاتے ہیں یہ پوری قوم کو تباہ کرتے ہیں۔ قوم کو تباہ نہیں ہوتی، ان کی یہ لیڈر بگڑتے ہیں پھر یہ قوم کو تباہ کرتے ہیں، یہ دنیا پرست ہو جائے۔ لیڈروں کا بگاڑ کیا ہوتا ہے کہ دنیا پرست ہو جائے، مفاد پرست ہو جائے، اپنی اپنی ٹولیاں بنا لیں، اپنی پارٹیاں بنا لیں اور یہ مل جل کر کام نہ کریں، سمجھ جاؤ اس قوم کے لیڈر بگڑے ہوئے مفاد پرست ہیں، یہ علماء سو ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے، امام شافعی نے یہ قول نقل کیا عبداللہ ابن مبارک کا، وہ فرمایا کرتے تھے نفسد الدین الا الملوک، دین کو تباہ و برباد کیا کس نے؟ ظالم بادشاہوں نے، احباب سوء و رہبان، ورنہ علماء سوء نے، پیران سوء نے، دنیا پرست علماء، دنیا پرست پیر، ان لوگوں نے مل کر آپس میں ایسا کر کے قوموں کو بھی تباہ کیا، دین کو بھی تباہ کیا۔ اس لیے جب یہ قوم کے یہ 3 طبقے ٹھیک ہو جائیں گے وہ قوم ترقی کرے، کامیاب قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 10ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ منافقین کا حال بیان کیا۔ یہ ہر میدان میں اللہ کے نبی کے مخالف ہیں، ہر میدان میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں، ہر میدان میں یہ دین سے پیچھے ہٹنے والے، ہر میدان میں مال کو بچانے والے، جان بچانے والے۔ اور میں منافقین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر تاکہ ان کے کفر اور نفاق سے اپنی جماعت کو بچاؤ۔ اب منافق یہ سب سے زیادہ نقصان دہ جاتے ہیں، منافق کا نتیجہ اسلام کے خلاف نکلتا ہے۔ اب منافق 2 وجہ سے بنتے ہیں، ایک دنیا کی محبت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، دوسرے منافق بنتے ہیں بزدلی کی وجہ سے۔ یہ بزدل اور خود غرض لالچی انسان، یہ انسان جب مسلسل یہ عمل کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے دین سے کٹ جاتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں۔ اور منافق کا حکم کیا ہے پھر؟ اے میرے نبی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کہ کبھی جنازہ نہ پڑھنا، پیغمبر کو منع کریں کہ کسی منافق کا جنازہ مت پڑھو، ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت بھی نہ کرنا، ان کے لیے استغفار بھی نہ کرنا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، 70 بار بھی استغفار کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے منع تو نہیں کیا، یہ کہا 70 بار بھی کریں گے تو نہیں بخشوں گا، میں زیادہ بار کروں گا ان کے لیے استغفار، اللہ نے منع فرمایا۔ اور میں نے اب آپ استغفار کرنا ہی نہیں ہے، لا تقم علی قبری، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی مت کریں۔ یہ ایسے بدترین خلائق ہیں منافق جو اپنی قوم اور اپنے وطن کے دشمن، ان کی تباہی اور بربادی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی جماعت کا تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ نیکی میں سبقت کرتے، ہجرت میں مدد کرنے میں، مہاجرین اولین اور انصار اولین، یہ قرآن کی پہلی جماعت ہے۔ دوسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی میں ان کے پیچھے چلے گے قیامت تک، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے۔ جو سچی جماعت کے پیچھے چلے گا، جو منافقوں کے پیچھے چلے گا، غداروں کے پیچھے چلے گا، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ اور آپ کی سچی جماعت کا حصہ بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی جماعت میں رہو، جھوٹے لوگوں کی جماعت میں مت رہو۔ روزانہ بیان بدلتے، روزانہ وہ اپنے مفادات بدلتے، روزانہ قوموں کو بیچتے، ورنہ ان سے بچو۔ دین فروش، قوم فروش، وطن فروش لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت حدیث سے پاک میں آتا ہے، جس کو کوئی مشکل درپیش ہو، اگر یہ آیت کریمہ 7 دفعہ صبح کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے یہ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور دعا کے طور پر پڑھے اور 7 دفعہ مغرب کے بعد پڑھے، ورنہ پہاڑوں جیسے غم ہوں گے، اللہ اس کو پہاڑوں جیسے غموں سے بھی نجات دیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
فرمایا یہ آیات 7 دفعہ صبح کی نماز کے بعد اور 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد جو مسلمان پوری توجہ سے کو پڑھ لے پہاڑوں میں سے مشکلات بھی اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق فرمائے، آمین۔ یا رب ذل جلال